بھائی لاک ڈاؤن کے حالات چل رہے ہیں، نائی کی دکانیں بند پڑی ہوئی ہیں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو پریشانی ہے کہ اس داڑھی کا کیا کریں۔ ہم لوگ کچھ نہ کچھ خط رکھتے تھے، اب وہ خط بنوانے جانا پڑتا تھا اور جا کے اپنی خط بنوا کے آتے تھے۔ اب تو بھائی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، خود ہاتھ لگائیں گے تو شیپ خراب ہوگی، کلین شیپ نہ ہو جائے۔ یار خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے آگے سجدہ ریزو کی توبہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دے رکھا ہے وہ کام کرنے واجب ہیں۔ دوبارہ بول رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دے رکھا ہے وہ کام کرنے واجب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ۔ تو داڑھی بڑھانا ہر مسلمان پر، مرد پر واجب ہے، اور واجب کا ترک حرام ہے۔ تو داڑھی کٹانا حرام ہے، اور ہم حرام کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس داڑھی کی سنت کو زندہ کرنے میں ہمارے ہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ داڑھی کی سنت عمل ہے، لیکن اس سنت کا ادا کرنا واجب ہے۔ اس چیز کے فرق کو سمجھو۔ ایک ہوتا ہے سنت عمل، نماز سنت عمل ہے، حج سنت عمل ہے، روزہ سنت عمل ہے، زکوٰۃ سنت عمل ہے، لیکن ان کی ادائیگی فرض ہے۔ ان کی ادائیگی فرض ہے۔ فرض وہ جس کا حکم دیا جائے، سنت وہ جو حضور کر کے دکھائے۔ حضور نے فرض ادا کر کے دکھایا تو ہر فرض سنت ہے۔ حضور نے ہر واجب ادا کر کے دکھایا تو ہر واجب سنت ہے۔ حضور نے ہر نفل ادا کر کے دکھایا تو وہ نفل سنت ہے۔ یہ تمام تر سنن موجود ہیں، لیکن ان سنتوں کو ادا کرنے کا حکم الگ الگ ہے۔ تو داڑھی سنت عمل ہے، لیکن اس سنت عمل کو ادا کرنے کا حکم وجوب کا ہے، کہ مسلمان کی چھٹی نہیں ہے کہ وہ یہ داڑھی نہ رکھے۔ مثال کے طور پہ آج کل کے اس معاشرے کے اندر جب ہم کوارنٹائن کے اندر ہیں، ہمیں گھروں سے نکلنا ہوتا ہے تو ماسک پہن کے نکلنا واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو ماسک پہن کے نہ نکلے وہ اپنا دشمن ہے، وہ دوسرے کا نہیں ہے، وہ اپنا دشمن ہے، کیونکہ اس کے منہ سے کچھ نکلے نہ نکلے، اس کو تو کرونا نہیں ہے۔ باہر کسی کے منہ سے کرونا نکل کے اس کے منہ میں چلا جائے، یہ اس کے ساتھ بربادی کی کیفیت پیدا کرے گا۔ تو آج جو بندہ داڑھی نہیں رکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ لے جیسے کوارنٹائن کے زمانے میں باہر نکل رہا ہے بغیر ماسک کے، وہ اپنا دشمن بن رہا ہے، کیونکہ داڑھی کی سنت کو پورا کرنا ہمارے ذمے واجب ہے۔ اچھا، اس کے اندر بحث نہیں ہے کہ بھائی داڑھی کتنی ہونی چاہیے، چھوڑ دو اور کاٹو نہیں۔ یا ہمارے بعض ساتھی، ہمارے بعض مسالک کے اندر داڑھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی ہو کہ 40 قدم پہ نظر آ جائے، خشخشی داڑھی رکھ لو جی، ایک مٹھی داڑھی ہونا چاہیے۔ ساری چیزیں، ہر مسلک اپنے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ نے توفیق دے رکھی ہے ڈیسنٹ وے میں، ایک سنجیدہ مزاج کے ساتھ، مذاق مستی کیے بنا، داڑھی کا مسخرہ پن کیے بنا آپ داڑھی اتنی تو بڑھا لیں کہ آپ مرد نظر آئیں۔ مرد کے حسن کے طور پہ، مردانگی کے اعتبار سے تو داڑھی بڑھاؤ، پہلے کم سے کم جو ہے اس کو نہ کٹاؤ، چہرے پہ داڑھی کا نور ضرور رکھو۔ اب یہ ہے کہ اس کو ایک مٹھی تک لے کے آنا اور پوری شرعی داڑھی رکھنا، یہ بھی وجوب ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن چلو اتنا نہیں کر رہے تو کم سے کم کسی نہ کسی درجے میں رکھو تو صحیح، کو بڑھانا تو شروع کرو۔ اگر یہ اللہ نے موقع دے دیا ہے تو اس موقع سے غنیمت اٹھاؤ، اس موقع کو غنیمت سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھا لو اور اللہ کی راہ میں اپنی داڑیاں بڑھا لو، اپنے پائچے ٹخنوں سے اوپر چڑھا لو، نمازوں کا اہتمام کر لو۔ اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ نہیں تو میرے بھائی دنیا میں تو چھتر لگ ہی رہے، اللہ آخرت کے چھتروں سے بچائے، اللہ آخرت کی پکڑ سے بچائے، اللہ آخرت کے اندر ہم سب کے اوپر آنے والے حالات سے ہم کو بچائے، ورنہ ہم لوگ جا بہت غلط سمت رہے۔ اللہ پاک ہم سب کی سمت کو درست فرمائے اور ہمیں دینی معاملات پھیلانے کے ذرائع کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق دے۔ جڑنے کے لیے جو صورت اللہ پاک نے عطا کر رکھی ہے اس صورت کو اپنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔